بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں مفتی شاہین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی وظائف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک رات کا روحانی عمل جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے: نماز تہجد، دعا، استغفار اور وظیفہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی عمل، دعا اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک رات کا عمل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر خلوص دل سے کیا جائے تو آپ کی زندگی میں سکون، استقامت، حاجات کی تکمیل اور گناہوں سے نجات جیسے انمول تحفے لے کر آئے گا۔ یہ عمل آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے، لیکن دل سے یقین کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑ کر۔ پہلا مرحلہ: نماز تہجد۔ رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھیں اور نماز تہجد ادا کریں۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں خالی نہیں جاتی۔ تہجد کے بعد دن بھر کی نمازیں بھی مکمل طریقے سے ادا کریں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ دوسرا مرحلہ: نماز عشاء کے بعد آپ کا خاص عمل۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں، پھر 2 رکعت نفل برائے حاجات ادا کریں اور اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز، بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ ناظرین کرام، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس بات کو یاد رکھیں، جس شخص کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس سے کوئی شکوہ شکایت نہ کریں اور نہ ہی تیسرے آدمی سے اس بارے میں بات کریں۔ پھر خود دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، اس وظیفے کا اثر دیکھیں۔ تیسرا مرحلہ: معافی اور بھلائی کے لیے بہترین مجرب وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں اور یہ دعا مانگیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اور پھر دنیا و آخرت کی بھلائی کی یہ مشہور دعا کریں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چوتھا مرحلہ: صلاۃ حاجات، نماز برائے حاجات، یعنی حاجات کے لیے صلاۃ حاجات، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ جب کوئی حاجت آپ کو درپیش ہو تو اس خاص طریقے سے صلاۃ حاجت ادا کریں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی نیت کریں، 2 رکعت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص، یعنی پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھیں اور خالص دل سے اللہ سے اپنی حاجت بیان کریں اور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ پانچواں مرحلہ: استغفار کا عمل۔ روزانہ نماز فجر کے بعد یا غفارو 1281 مرتبہ پڑھ لیا کریں ہر نماز فجر کے بعد۔ اگر وقت نہ ہو آپ کے پاس تو ہر نماز کے بعد صرف 12 مرتبہ ضرور پڑھیں: یا غفارو یا غفار یا غفار۔ جمعہ کے دن 100 مرتبہ پڑھنا خاص طور پر مغفرت کا ذریعہ ہے۔ چھٹا مرحلہ: دل کی دنیا بدلنے کا والا عمل۔ دل کی دنیا بدلنے والا عمل: اگر آپ گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کمزوری محسوس کرتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے عمل کریں: دایاں ہاتھ
دل پر رکھ کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 11 مرتبہ یہ پڑھیں، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور۔ تصور کریں کہ اللہ کا نور دل میں اتر رہا ہے، یعنی یہ تصور آپ لازمی کر لیں اپنے ذہن میں۔ آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اس عمل کے فوائد یہ ہے کہ دل نورانی ہوگا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، نیکی کی لذت نصیب ہوگی، گناہ سے بچاؤ آسان ہو جائے گا، استقامت نصیب ہوگی۔ یہ عمل صرف ایک رات کا ہے مگر اثرات زندگی بھر کے لیے ہو سکتے ہیں۔ صرف نیت صاف ہونی چاہیے، دل میں یقین ہو اور اللہ سے سچا تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں، راستے آسان ہو جاتے ہیں اور زندگی بدل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ عمل زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارا جو ہے حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما اور گناہوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔